ثانی بشمول عالم اسلامی کے طاغوت کی گرفت میں ہے، اور یہ طاغوت اصل میں دجالیت ہے، دجل فریب کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے، ہم اس کائنات کو پوج رہے ہیں، کائنات کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خدا کو بھول گئے۔ حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دیا ہے، دجل۔ اصل زندگی وہ ہے، اسے بھول گئے ہیں اور اس زندگی میں مگن ہے، گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ سارا نظام دجالیت کا نظام ہے، اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے، مسلط ہے، کوئی ایک ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے، اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے، بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو۔ یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا ہی یہاں ہے، کیا فرق ہے؟ 57 سال ہو گئے ہمیں، جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر، وہ کہاں اسلام لایا؟ مسجدیں عالی شان بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا؟ کہاں اسلام؟ کہاں اسلام کا سیاسی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشرتی نظام؟ مخلوط معاشرہ ہے۔ صدر ضیاء الحق نے جب PIA کو ڈرائی کیا، شراب اس میں سرو کرنی بند کر دی، ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرو ہو جاتی تھی، لیکن اس نے بند کی۔ میں نے کہا، اور میں اس زمانے میں ان سے کچھ قریب تھا، میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا، دنیا تو یہی کہے گی کہ دقیانوسی آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو بند کر دی ہے، دوسری چیز یہ ایئر ہاسٹسز جو جاتی ہیں، یہ کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے؟ آپ حج پر نہیں جانے دیتے مسلمان عورت کو محرم کے بغیر، حالانکہ عام طور پر ادھیڑ عمر کی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے، محرم کے بغیر نہیں جائے گی، نہ عمرے پر جائے گی۔ اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں، ان میں کے ساتھ کون سا محرم ہوتا ہے؟ جو خاموش، کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹرے جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے؟ یہ ہے ہمارا طرز عمل کہ اسلام کی کوئی ایک چیز قبول، سر پر، سر آنکھوں پر، اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ تو اب میں نے عرض کیا، کوئی ملک ہو، اقلیت میں مسلمان ہو، اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ نمبر 3، اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ۔ وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دوست پرانے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا بھائی جو آپ ہی کے زیر تربیت تھے، وہی رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے، لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر سے بوجھ کم کرنے۔ اور آپ کا وہ بیٹا، منہ بولا بیٹا جو غلام تھا، اسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا۔ یہ 4 تھے، 1+4 5، اور 10 سال کی محنت شاقہ، دن رات کی محنت، اور یہ محنت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے، داغ دھبا تو بڑی بات ہوتی ہے۔ بمشکل 100-125 آدمی ساتھ آئے تھے، تو آپ اس سلسلے پر چلیں، آپ کو 100 بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، کیا جب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑ دے، لوگوں کی توجہ ہو جائے، لیکن اصول وہی ہو، دعوت وہی ہو، اور نمبر 3 میتھڈالوجی وہی ہو۔ ڈونٹ بورو دی میتھڈالوجیز فرام دی موومنٹس آف دس ایرا۔ جمہوریت کے ذریعے سے کچھ ہو جائے اور کوئی دہشت گردی کے ذریعے سے کہیں اسلام آ جائے، دیز آر ناٹ دی میتھڈالوجیز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیکشن میں حصہ لینے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الیکشن ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے،
نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے۔ اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہو اور ہیں، اب بھی ہیں، تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو اختلاف برپا کریں گے، کلاس کانشسنس پیدا کریں گے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے، پھر وہ ہیو ناٹس کو آرگنائز کریں گے، اور اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو سم ہاؤ اور دی ادر، بائی ہک اور بائی کروک، دے ول چینج دی سسٹم۔ انتخابات کے ذریعے سے سسٹم چینج نہیں ہوتا۔ تو میتھڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از دی مسٹ، وی ہیو ٹو فالو اٹ۔ اس میں کس حد تک کامیابی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دیا۔ 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی ہاتھ آیا تھا، اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن کمپلیٹ ہو گیا۔ آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ مے بی وی ہیو ٹو ٹیک جنریشن، 3-4 جنریشن میں جا کر بات پوری ہو، لیکن میتھڈالوجی وہی رہے گی۔ ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے۔ وہ احساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ وہ احساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے۔ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جبکہ وہ غالب ہو۔ دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے۔ البتہ میتھڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر۔ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، طرف گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا۔ جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے ایک بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا۔ لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل۔ میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا، میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، اور اس سے انفر کیا ہے، اور چیلنج کرتا ہوں دی پروسیس آف اے ٹرو ریولیوشن کین بی ڈیڈیوسڈ، کین بی انفرڈ اونلی فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے۔ فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا، عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا۔ بولشوک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھیں، وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی۔ صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس سے ٹوٹل چینج کیا، عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این رائے کی کتاب پڑھیے اسے۔ اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا۔ فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ بیسیو جو ہے صاحب قلم تھے، ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں۔ دیور مین آف دی لیٹرز، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا، بہت خون بہا ہے، فساد، ہنگامہ۔ There was no leader. لیڈرلیس موب، ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈرلیس تھا۔ بولشوک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلس، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے، اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی انگلستان کے اندر۔ انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا۔ یہ بولشوکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا۔
ادروائز